شکریہ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج یہ ہمارا جو 3 سال جو ہم آج 3 سال کی اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں فواد چودھری آپ کا، سیف اللہ نیازی آپ کا، اور فاروق حبیب سب کا، یوتھ ونگ سب کا کہ اور ایک منٹ اس کے علاوہ ہاں یوتھ ونگ کا شکریہ ادا کر دیا. اب میں سب کو ویلکم کرتا ہوں یہاں. ہمارے منسٹرز، صوبائی اور فیڈرل منسٹرز، اور ابھی جو الیکٹ ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ، وہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر، گورنرز، سب کو میں آج یہاں ویلکم کرتا ہوں. اچھا جی، اب میری یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. میں ابھی فیصل جاوید کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا وہ دھرنا مس کرتا ہے کہ وہ جب مائک مل جائے وہ چھوڑتا ہی نہیں. اب مائک اس کو یاد آ جاتا ہے وہ. اور عمران اسماعیل اور پھر عطا اللہ خیل، عیسیٰ خیل بھی، ہم نے ساری کیمپین کی، جو کیمپین ہماری تھی وہ ساری مجھے یاد ہے عیسیٰ عطا اللہ کے ترانے کے اوپر. اور پھر ابرار، آپ کا بھی جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ میں داد دینا چاہتا ہوں، بڑا ورسٹائل ہے آپ کا ٹیلنٹ. اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گورنر عمران اسماعیل کو کس طرح اس کی داد دوں، کیونکہ اس میں اب پتہ نہیں پوٹینشل یہ ترانوں کا زیادہ ہے یا اس کی گورنرشپ میں زیادہ ہے، لیکن اس کا زمان سب کو دینا چاہتا. اچھا جی، میں یہ 3 سالہ جو ہماری پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک چیز، کیونکہ جو یوتھ ہے یہ ہمارا فیوچر ہے، ہماری زیادہ تر آبادی، ہماری آبادی یوتھ ہے، 30 سال کی عمر سے کم اکثریت ہے ہماری ملک میں. تو اس لیے یوتھ میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، وہ لیڈر بھی ہیں یوتھ سے. اچھا ایک منٹ، یوتھ ونگ آپ نے چپ کر کے شور نہیں بچانا، آرام سے سننی ہے میری بات. اب سنیں، نعرے نہیں، ابھی نعرے نہیں. اچھا جی سنیں، میں سب سے پہلے اپنی صرف یہاں بھی لیکن سارے پاکستان کی یوتھ کے لیے جو پیغام میں آج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جب ہم 5 وقت کی نماز میں، وہ کئی 5 وقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، لیکن نماز میں ہم ایک چیز مانگتے ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے. میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس چھوٹے سے آیت کے اندر ہے. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان عروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے. یہ صرف اسی میں ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہر روز 5 وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا، اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، جو عروج کا راستہ ہے. اور وہ جو عروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ سب سے اللہ کے محبوب
سب سے عظیم انسان جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سمجھنے کی بات ہے، جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے. یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے. اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا. اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا کہ ہم جب ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی عظمت کے راستے پہ جاتے ہیں. اور جب ابھی یہ ساری جو سٹرگل کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں کہ ہماری، اور واقعی بڑی لمبی سٹرگل ہے، 25 سال اور 22 سال پہلے اقتدار کے باہر، تو یہ میری انسپریشن کیا تھی سٹرگل کی؟ ایسے ایسے وقت تھے جب کہ 5-6 لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سکڑ کے 5-6 لوگوں کی رہ گئی تھی، باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے. اور اونچ نیچ آتی ہے، ہر تنظیم میں، انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے. اور وہ جو برا وقت تھا، اور جب لوگ مذاق اڑاتے تھے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں شرم آتی ہے، ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں. کئی میرے اپنے، بلکہ یہاں بھی 1-2 بیٹھے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں. تو یہ میری انسپریشن، سوچے نا، میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، بڑا نام تھا، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو سوچے کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا، مذاق اڑاتے تھے لوگ. کئی لوگ ویسے ہی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے کیونکہ وہ جیلسی ہوتی ہے، جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسے لوگ جیلس ہوتے ہیں. تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی اب تو یہ نیچے آیا تو اس کو برا بھلا کہو. دیکھیں، میں نے صرف ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا. اللہ کے حبیب تھے، انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے. تو اگر اللہ ان کو 13 سال ان کی زندگی اگر آپ سٹڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے. کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو، کامیاب تھے، وہ خوش تھے، کامیاب بزنس مین تھے، تاجر تھے، کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی. سارے یہ عزت کرتے تھے، صادق اور امین تھے، فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے. تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا، کیا کیا نہیں کیا ان سے، اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے. تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا. اور یہ آپ سب کے لیے، اور میں خاص طور پر اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو 2 راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے. مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے. جب میں پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پہلی بات کی کہ یہ مشکل وقت ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مشکل وقت کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے ہیں. جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آؤ، پھر دنیا کا مقابلہ کرو، تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہی آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو سارا اسٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ آپ 0 پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی 2 منٹ پہ سوئچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ. اور جو سپورٹس ہیں
یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لیے، کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے، یا آپ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں۔ تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوانوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی، اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا، اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ۔ لوگ چاہتے ہیں آسانیاں، لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا، جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں۔ تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں۔ وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اونچ نہیں۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے، اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اینالائز کر لیں تو وہی آپ کا عروج کا راستہ بن جاتا ہے۔ جب ایک کھلاڑی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تھا، میں فیل ہوتا تھا، تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا ہو اپنی ذہن میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی۔ غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا۔ اور یہی ہے ایک ہی طریقہ اوپر جانے کا۔ کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا۔ یہ کوئی ناممکن ہے کہ کوئی اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بن جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے، کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی لیڈر آج تک شارٹ کٹ لے کے نہیں بنا۔ قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں، میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان کا، قائد اعظم، اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی، جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اس لیے آج، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، ایک بڑے مقصد کے لیے کیا۔ تو آج تک اور جب تک پاکستان رہے گا لوگ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی آج دنیا میں لیڈر اٹھا دیں، وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے، اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ غلطیاں دور کرتے ہیں، اور پھر پہلے سے زیادہ آپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو 3 سال تھے ہمارے، بڑے مشکل سال گزرے ہیں۔ مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے۔ ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا، جو ہمارے ریزروز تھے، جو ہماری لائبلٹیز تھیں، جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے، پیسے دینے تھے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی۔ ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا، ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا۔ ہماری جتنا ہم نے باہر پیسے دینے تھے، ہمارے پاس اتنے ریزروز ہی نہیں تھے۔ تو تب ہم نے حکومت سنبھالی تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جس کو خسارہ کہتے ہیں، ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا، کہ ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا، تقریباً $20 ارب کا ڈیفیسٹ تھا، اتنا بڑا، یعنی کبھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے ہمیں اگر یہ نہ مدد کرتے ہماری سعودی عربیہ، UAE اور چائنا، اس وقت ہماری یہ نہ مدد کرتے، تو یہ جو مہنگائی اور جو مشکل وقت گزری ہماری قوم، وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے گرنا تھا، کہ جس طرح روپے نے نیچے جانا تھا۔ کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہ یہ باہر دیتے اس وقت مشکل وقت میں، تو روپے نے گر جانا تھا اور نیچے۔ جب جتنا بھی روپیہ گرا، اس سے بھی آپ سب کے سامنے ہے جو مہنگائی آئی پاکستان میں، کیونکہ جتنی چیزیں باہر سے آنی تھی، تیل، بجلی، اس کی وجہ سے افیکٹ، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی۔ تو اس وقت ہمیں جو سامنا کرنا پڑا، ایک نئی ٹیم تھی، یا تو ہمیں تجربہ ہوتا، ہماری ٹیم بھی نئی تھی،
اور اس کے بعد پھر ایک ایشو نہیں آیا. پہلے تو کرائسس آیا, اس کے مشکلوں سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, مجبوری آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. اور جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو جس طرح کوئی بھی جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کیسے کرو گے, اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرے پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسارہ ہے, آپ کو روپے کی قیمت گرانی پڑے گی, آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. اور جب وہ آئی ایم ایف کی آپ شرائط پہ چلتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے, عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے. تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کورونا آ گیا. کورونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی, پلوامہ آ گیا. وہ میں صرف پلوامہ میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی, اور میں آج اپنی خاص طور پہ اپنی فوج کا خاص طور پہ ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں, اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ایئر فورس ہے. کیونکہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا, اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آ کے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے, تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی, تو کتنا ایک طاقتور, ایک بڑا ملک, 7 گنا زیادہ بڑا ملک, اس کے سامنے کیا کرے گی, ہماری عوام کیا کرے گی. تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا. اور پھر مجھے یہ ان 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے, انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی, جو سٹیٹمنٹس دی. دیکھیں, میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر, میں نے بھی کی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے, عدلی ہے, وہ بھی غلطیاں کرتی ہے, فوج بھی غلطیاں کرتی ہے, ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں, فوج کے پیچھے پڑ جائیں. اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے, یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں. تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی, اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے, اس کے پیچھے پڑے. ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے, پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے, اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریڈٹ, اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے فوج کے خلاف. اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا, کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا. اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے, نریندر مودی کو, کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے. اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتا یہ, تو خود سوچ لے کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا. اچھا, اس کے بعد کرونا ہو گیا. اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا. ایک منٹ بس, اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا, اوکے؟ ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنا ذرا, دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر, وہاں جناب اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر, انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30 40 گنا بڑا جی ڈی پی تھا, دولت تھی, وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے, اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. پھر ادھر سے دیکھا جی نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا.
तो सारों ने हमें प्रेशर डाला कि आप भी लॉकडाउन करें, और वो बहुत मुश्किल वक्त था। हाँ, लॉकडाउन तो करना चाहिए कि अगर आपकी ये बीमारी फैल रही है, हमें पता है कि लॉकडाउन से वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है, फैलती कम है। लेकिन साथ कि हमारे वो लोग जो दिहाड़ीदार थे, जो गरीब लोग थे, जो दिन को पैसा बना के बच्चों को खिलाते थे, तो उनका क्या बनना था। और बड़ी हमारी ऑपोजिशन के मेंबर्स ने तनकीद की, और लोग, मेरी अपनी पार्टी में भी कई लोग घबरा गए कि एकदम ये हो रहा है, और अगर और फैल गया, हमारे हॉस्पिटल से प्रेशर पड़ गया। लेकिन मेरा ये ईमान है, हमने फैसला किया, और बड़ा मुश्किल फैसला किया, कि हम जो भी हो जाए, हम ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे। और उसकी वजह से मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने, उसकी बरकत आई हमारे ऊपर, उसने बचा लिया हमें, हमने अपने। और फिर ये सुने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि वो मुल्क है जिसने अपनी बेहतरीन तौर पे अपनी इकोनॉमी बचाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि कोरोना से इन्होंने सबसे बेहतर तरीके से उसको उन्होंने हैंडल किया। और फिर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान वो दुनिया में 3 मुल्कों में से है जिसने अपनी इकोनॉमी भी और कोरोना को भी हैंडल किया। इधर मैं फिर अपनी टीम को, क्योंकि अगर हम गलत फैसला कर लेते, मैं आज आपको बताऊं, यहां लोगों ने भूखे मरना था, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की गुर्बत आई है, जिस तरह को उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और जिस तरह मुझे पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वाले कह रहे थे, मिसालें दे रहे थे हिंदुस्तान की, तो आज हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की गुर्बत थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि सारी दुनिया के अंदर कोरोना के अंदर गरीब पिस गया। लॉकडाउन सबसे ज्यादा तबाही मचाता है गरीब को। तो उसमें मैं अपनी जो टीम थी मेरी एनसीओसी की, असद उमर और डॉक्टर फैसल, मैं खास तौर पे आपको खराज तहसीन आज पेश करना चाहता हूं कि बड़े हमारे अच्छे फैसले हुए और अल्लाह ने हमें वहां से निकाला। अच्छा, मैं जरा आपको सिर्फ 3 साल की हमने अपनी परफॉर्मेंस बतानी थी, तो मैं जरा सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम जब आए थे तो तकरीबन $20 अरब का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद $20 अरब से $1.8 अरब पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के $16.4 अरब था, और आज माशाल्लाह हमारे $27 अरब पर रिजर्व चले गए हैं। हमारे जो टैक्स कलेक्शन थी, यानी कि देखिए, जब एक घर में मसलन एक घर जब मकरूज हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं और अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ती है। और तो कोई तरीका, जब से अल्लाह ने दुनिया इजाद की है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसमें से निकलने का। तो जब आप खर्चे कम करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। एक घर देख लेना, घर में आप खर्चे कम करेंगे तो लोग अपना खाना पीना कम करेंगे, मुर्गी से दाल रोटी पे आ जाएंगे, और बच्चों को अच्छे से स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि आपको मुश्किल वक्त से तो गुजरना पड़ता है। हर घर को जब ये एक घर मकरूज हो जाता है उसको ये करना पड़ता है, तो तब घर वालों को तकलीफ होती है। तो वो बड़ी तकलीफ से हमारे लोग गुजरे, और मैं ये भी अल्लाह का शुक्र करता हूं कि बड़ी माशाल्लाह हमारी एक दिलेर कौम है, हम उससे